السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوہ اور عدت کے متعلق احکامات۔ بیوہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کا شوہر وفات پا جائے۔ ایسی خاتون کے لیے شوہر کی وفات بہت بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک طرف والدین کا گھر چھوٹ چکا ہوتا ہے، یعنی ان کی معاشی کفالت سے آزاد ہو کر شوہر کی کفالت میں آ چکی ہوتی ہیں، تو دوسری طرف زندگی کی تنہائی، بچوں کی پرورش اور نگہداشت اور گھر کے اخراجات جیسے اہم مسائل اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایسے صبر آزما مرحلے میں اولین وقت پر صبر کرنے والی عورتوں کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک عورت کا کسی قریبی کی وفات پر رونے کا ذکر ملتا ہے۔ مسلم شریف میں بچے کی وفات پر رونے کا ذکر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ بولی، جاؤ پرے ہٹو، یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکی تھی۔ پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو اب وہ گھبرا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں اسے کوئی دربان نہ ملا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی، معاف فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ایک مومن کو اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے اور آنے والی مصائب و مشکلات پر صبر کرنا ہے۔ اور مذکورہ حدیث سے ہم نے جان لیا کہ صبر بعد میں نہیں، مصیبت کے نزول کے وقت ہی کرنا ہے۔ وفات پر یا نزول بلا پر آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، بے اختیار رونا آ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر قصداً پھوٹ پھوٹ کر دیر تک روتے رہنا، آہ و بکا کرتے رہنا، جزا و فضا کرنے سے، زبان سے برے کلمات نکالنے اور نامناسب کام کرنے سے صبر کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ میت کی بیوہ یا اس کے کسی رشتہ دار کو میت کے پاس جزا و فضا کرنے کی ممانعت ہے۔ وہاں چیخنے چلانے کی بجائے میت کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ان کے گھر والے چیخنے چلانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے بد دعائیں مت کرو بلکہ اچھے بول بولو، کیونکہ جو تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دعا فرمایا، اے اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرما، ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ اس کے درجات بلند کر اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو ہی اس کا حلیفہ بن، اور اے رب العالمین ہماری اور اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی قبر کو فراخ اور روشن کر دے۔ اس طرح مصیبت لاحق ہونے کے وقت یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تم میں سے کوئی کسی کو مصیبت لاحق ہو تو اسے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسبت مصیبتی فاجرنی فیہا وابدلنی منہا خیرا پڑھنا چاہیے۔ ایسے وقت میں معاشرے کے دوسرے افراد کو چاہیے کہ وہ بیوہ کو دلاسا دیں اور اس کی تسلی کریں اور اس کی تعزیت کریں، اور اگر معاشرے میں مجبور اور لاچار قسم کی بیوہ موجود ہوں تو معاشرے کے ذمہ دار طبقوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی خبرگیری کریں اور ان کے ماتحتوں کو تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ عدت کے متعلق احکامات اور مسائل۔ بیوہ کا پہلا مسئلہ عدت سے متعلق ہے اور اس میں چند امور قابل ذکر ہیں۔ شوہر کے انتقال پر بیوہ کو عدت کے طور پر 4 مہینے اور 10 دن گزارنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ 234، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں۔ یہ عدت 4 مہینے 10 دن 130 دن تقریباً ان تمام بیوہ عورت کی ہے جو بڑی عمر کی ہو یا چھوٹی عمر کی، خواہ حیض والی ہو یا غیر حیض، اور مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ۔ البتہ اگر حاملہ ہے تو پھر عدت وضع حمل ہوگی، یعنی عورت حمل ختم ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ طلاق آیت نمبر 4، اور حمل والیوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔
عدت کی شروعات اس دن سے ہوگی جب شوہر کی وفات ہوئی ہے۔ اگر کسی بیوہ کو کچھ دن تاخیر سے شوہر کی وفات کی خبر ملتی ہے تو بھی عدت کی شروعات اسی دن سے مانی جائے گی۔ جب وفات ہوئی ہو یعنی انجانے میں گزرے ایام بھی عدت میں شمار کیے جائیں گے، اور اس درمیان میں عورت سے لا علمی میں زینت کی چیزیں استعمال کرنے یا باہر نکلنے کی وجہ سے معافی ہے۔ اس میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بیوہ اپنی عدت کہاں گزارے۔ بیوہ عورت اس جگہ عدت گزارے گی جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ بیوہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنے اس گھر میں عدت بسر کرو جہاں تمہیں اپنے شوہر کی موت کی خبر ملی، حتیٰ کہ کتاب اللہ کی بیان کی ہوئی مدت پوری ہو جائے۔ اگر شوہر نے طلاق رجعی دی تھی، یعنی ایسی طلاق جس میں شوہر کا رجوع کا اختیار ہوتا ہے، وہ پہلی اور دوسری طلاق ہے، اور اس دوران عدت شوہر کی وفات ہو گئی، تو ایسی مطلقہ کو 4 مہینے 10 دن بطور عدت گزارنے ہیں۔ اور اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی یا طلاق رجعی کی عدت ختم ہو گئی، پھر شوہر کا انتقال ہوا، تو اسے وفات کی عدت نہیں گزارنی ہے، کیونکہ وہ شوہر سے جدا ہو چکی ہے۔ عدت کے دوران سفر کرنا منع ہے، اس لیے حج اور عمرے کا سفر ہو یا تفریح کا سفر یا بلا ضرورت گھر سے نکلنا ہو، یہ سب بیوہ کے لیے دوران عدت ممنوع ہیں، لیکن وہ ضرورت کے تحت سفر کر سکتی ہے۔ مثلا شوہر کے گھر عدت گزارنا ممکن نہ ہو یا دوسرے کا گھر ہو تو دوسری جگہ منتقل ہو کر عدت گزار سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی ضرورت کی چیز لا دینے والا نہ ہو تو خود سے باہر نکل کر اشیاء ضرورت خریدی جا سکتی ہیں، اور اگر بیمار پڑ جائے تو علاج کی غرض سے بھی گھر سے نکل سکتی ہے۔ یعنی بیوہ کے لیے دوران عدت ضرورت کے تحت باہر نکلنا جائز ہے۔ ایک اور بات اہم ہے کہ اگر عورت سفر پہ ہو اور ابھی دور نہیں گئی ہو، وہاں شوہر کی وفات کی خبر ملے تو سفر سے لوٹ جائے اور شوہر کے گھر عدت گزارے، لیکن سفر ضروری ہو اور منزل کے قریب پہنچ گئی ہو، مثلا حج یا عمرے کا سفر، تو اپنا حج اور عمرہ مکمل کر لیں۔ بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا ہے، وہیں اس کے لیے ان دنوں سوگ منانے کا بھی حکم ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ صرف شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے۔ سوگ منانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ سوگ میں زینت اور بناؤ سنگار کی چیزیں استعمال کرنا منع ہے۔ خوشبو اور سرما سے بھی پرہیز ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتے نہ خوشبو اور عصب۔ عصب یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھیں، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد قصد اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ہمیں جنازہ کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا، یعنی عدت کے دوران کسی بیمار کی عیادت اور کسی وفات پر تعزیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی تعزیت کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی بہت قریبی خونی رشتہ ہو جس پر جائے بغیر غم ہلکا نہ ہو سکتا ہو، اس صورت میں جا سکتی ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں بیوہ عدت کے دوران رنگین اور چمکدار کپڑے، ریشمی اور زعفرانی لباس، زینت کی چیزیں مثلاً کان کی بالی، ناک کا نگ، پازیب، کنگن، ہار، انگوٹھی، چوڑیاں، کریم، پاؤڈر، خوشبودار تیل، عطر، سرما، مہندی وغیرہ استعمال نہیں کرے گی۔ حیض سے پاکی پر معمولی مقدار میں بخور وغیرہ استعمال کر سکتی ہے، اور دوا کے طور پر سرما بھی استعمال کر سکتی ہے، مگر صرف رات میں۔ مختصراً یہ کہ سوگ میں عورت پر غم کے آثار ظاہر ہوں، اس وجہ سے زینت کی چیزیں استعمال کرنا منع ہے۔ سفید کپڑا ہی بیوہ کی علامت نہیں ہے، کوئی بھی عام سادہ کپڑا جو خوبصورت نہ ہو پہن سکتی ہے، اور ضرورت کی چیزیں انجام دینے مثلاً کھانا پینا،
پانی بھرنے، جھاڑو دینے، غسل کرنے، کپڑا صاف کرنے، بات چیت کرنے اور گھریلو امور انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ملازمت ہو اور چھٹی کی کوئی گنجائش نہ ہو تو بناؤ سنگار سے بچتے ہوئے ملازمت بھی کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ضرورت میں داخل ہے۔ بلا ضرورت بات چیت، ہنسی مذاق، گھر سے نکل کر کام کرنا، الا یہ کہ کوئی اشد ضرورت ہو، ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبار اور موبائل کا بلا ضرورت استعمال کرنا یعنی وقت گزاری کے لیے منع ہے۔ خالی وقت میں قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، دعائے استغفار اور کتب احادیث اور تفاسیر کا مطالعہ بہتر ہے۔ جب بیوہ کی عدت مکمل ہو جائے یعنی وہ بطور عدت 130 دن مکمل پورے کر لے تو جہاں چاہے دوسرے دیندار مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ اس سے تنہائی کی حفاظت اور پاک دامنی نصیب ہوگی، نیز معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ معاشرے میں اولاد والی خاتون کا شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس کے علاوہ جس مرد کی بیوی فوت ہو جائے وہ بھی کسی بیوہ خاتون یا کسی ضرورت مند خاتون سے شادی کر لینی چاہیے۔ بیوہ سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ شادی شدہ مرد ہی شادی کریں، غیر شادی شدہ مرد بھی شادی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر شادی شدہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھیں۔ ان کے علاوہ کئی بیوہ خاتون سے آپ نے نکاح کیا۔ دوسری شادی عدت کے بعد ہی ہوگی۔ عدت کے دوران نکاح اور پیغام نکاح دونوں غلط ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ لڑکی باکرہ ہو یا سیبہ، دونوں کو ولی کی اجازت لینی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے، یعنی جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار کہی۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ وارثین میں بیوہ بھی شامل ہے۔ اگر بیوہ کو اولاد ہو تو کل مال کا 8واں حصہ ملے گا، لیکن اگر کوئی اولاد نہ ہو تو 1/4 مال کی مستحق ہے۔ میت کی 1 سے زائد بیویاں ہوں تو 8واں یا 1/4 حصہ میں سے سب برابر مال لیں گی۔ میراث اس بیوہ کو بھی ملے گا جس سے صرف عقد ہوا ہو اور شوہر نے دخول نہ کیا ہو۔ اس طرح مطلقہ رجیہ بھی میراث کی مستحق ہیں۔ بیوہ سے متعلق لوگوں میں کئی قسم کی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی عورتوں میں ایک عام خیال ہے کہ بیوہ کو لازماً سفید کپڑا ہی پہننا ہوگا۔ اس عقیدہ کے تحت بہت سی بیوہ خواتین جو دوسری شادی نہیں کرتی مرتے دم تک سفید لباس ہی لگاتی ہیں، جبکہ یہ خیال غلط ہے۔ کالا، ہرا، نیلا کوئی بھی سادہ لباس بیوہ عدت میں پہن سکتی ہے۔ بیوہ کا مردوں سے بات کرنا یا موبائل اور ٹیلی فون سے رابطہ کرنا بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، بس ضرورت کے تحت بات کی جائے۔ گھر میں بغیر چپل کے چلنا، چاندنی رات میں نکلنا یا ہفتے میں 1 سے 2 بار نہانا غلط تصور کیا جاتا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ بیوہ چپل وغیرہ سب پہن سکتی ہے۔ چاندنی رات میں گھر کے آنگن میں یا چھت پر ٹہل سکتی ہے اور جتنی بار نہانے کی ضرورت ہو نہا سکتی ہے۔ نہانے میں بغیر خوشبو کے صابن استعمال کرے۔ عدت مکمل کرنے پر مخصوص طریقہ بھی کہیں کہیں بتایا جاتا ہے، مثلاً ضروری طور پر نہانا، ضروری طور پر خوشبو استعمال کرنا یا زینت کا اظہار کرنا، یہ سب دین اسلام میں منع ہے۔ یعنی عدت مکمل کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ دوسروں کو علم میں لایا جائے کہ عدت مکمل ہو گئی ہے۔ بیوہ کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یا اس کے شوہر کی وفات سے کسی قسم کی نحوست لینا بھی بے دینی اور جہالت ہے۔ بیوہ سے شادی یا بیوہ کی شادی بھی نادانوں کی نظر میں غلط تصور کی جاتی ہے، حالانکہ شادی سکون اور عزت اور برکت اور روزی اور بے حیائی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔
ایک یہ خیال بھی تصور کیا جاتا ہے کہ شوہر کی وفات سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں، لہٰذا بیوی شوہر کو چھو نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، غسل نہیں دے سکتی۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ شوہر سے نکاح ٹوٹ جانے کی کوئی دلیل نہیں، اور نہ ہی زوجین ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ وفات کے بعد بیوی شوہر کو دیکھ سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے اور غسل بھی دے سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں دین کے صحیح احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔